حصہ غزلیات، غزل نمبر 3، شاعر ہیں ناصر کاظمی۔ پہلا شعر ہے: دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ یعنی شاعر کو حالات میں بہتری کی امید ہو چلی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تازہ ہوا چلی ہے، یعنی اس سے کوئی ایسی بات وقوع پذیر ہوئی ہے جس کی وجہ سے اسے یہ امید ہو چلی ہے کہ اب حالات بہتری کی طرف گامزن ہیں اور اب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ تو دل میں ایک لہر، خوشی کی لہر ہے، اور تازہ ہوا یعنی کوئی اچھا کام ہوا ہے جس کی وجہ سے شاعر خوشی کا اظہار کر رہا ہے، اور ایک امید اسے ہو چلی ہے۔ شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ اور اگلا شعر ہی آپ دیکھیے کہ اس کے اندر اب وہ جو تازہ ہوا چلی تھی اور شاعر کا یہ خیال تھا کہ ایک بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے جو ایک خواہش تھی، دل کے اندر ایک تمنا تھی، وہ ختم ہو گئی اور اس کے پورا نہ ہونے کا امکان پیدا ہو گیا۔ لہٰذا شاعر یہ کہتا ہے کہ دیوار گر گئی ہے، اور یہ دیوار کون سی ہے دل کے اندر؟ یہ خواہش اور تمنا کی دیوار ہے۔ اب وہ خواہش پوری نہیں ہوگی اور وہ دیوار گر چکی ہے، اور اس لیے جب دیوار گرتی ہے تو شور پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی بات کو کہا کہ جب خواہش کی دیواریں گرتی ہیں، تمنا کی دیوار گرتی ہے، انسان اسے بناتا ہے اور اس اپنے دل کے اندر خواہشوں کے محل تعمیر کرتا ہے، اور پھر جب وہ گر جاتا ہے تو پھر ایک شور اٹھتا ہے، اور اس شور میں پھر باقی باہر سے کچھ سنائی نہیں دیتا۔ تو یہ اس جانب اشارہ ہے۔ بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ انسان ازل سے اس دنیا کے اندر حیران ہے اور سرگردان ہے کہ وہ یہاں کیوں ہے، اور اگر ایک انسان کے پاس سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی اس کے دل کے اندر سے دکھ اور غم کم نہیں ہوتا۔ ہمیشہ اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کمی اس کی زندگی میں موجود ہے، اور یہ اس کمی کا سامنا ہمیں ہمیشہ کرنا پڑتا ہے۔ اس دنیا کے اندر ایسا کوئی بھی نہیں جو کہے کہ اسے پاس سب کچھ ہے اور اس کا دل اندر سے خالی نہیں ہے۔ تو چیزیں جو ہیں وہ دل کو نہیں بھر سکتی۔ اس شعر میں مادیت پرستی کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے۔ انسان یہ سمجھ لے کہ وہ چیزوں سے اپنے جانا اس کمی کو پورا کر لے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ کمی بتدریج رہے گی، اور پھر یہ عجیب بات یہ ہے کہ ایک تو کمی ہے، اور پھر کمی کس چیز کی ہے اس بارے میں بھی شاعر نہیں جانتا۔ بیک وقت دو مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک آپ کے اندر کمی ہے اور آپ کو وہ محسوس ہوتی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کس چیز کی کمی ہے آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ کس چیز کی کمی ہے۔ لہٰذا ایک انسان دوہری مشکل کا شکار ہے۔ تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا، ہم سخن تیری خاموشی ہے ابھی۔ خاموشی یعنی خاموشی، لیکن بعض اوقات ہم جو ہے نا شاعری کے اندر لفظوں کو تبدیل کر کے لکھ لیتے ہیں۔ سخن کا مطلب ہے گفتگو۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ اگر تو مجھ سے محو گفتگو نہیں ہے، تو مجھ سے گفتگو نہیں کر رہا، اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، تو کوئی مجھے دقت نہیں، کوئی مجھے مشکل نہیں، کیونکہ تو خاموش ہے اور یہ تیری خاموشی ہی مجھ سے باتیں کر رہی ہے۔ یعنی یہ ایک عشق کا ایک ایسا درجہ ہے جہاں پر گفتگو اپنے معنی کھو دیتی ہے اور خاموشی کو بھی زبان مل جاتی ہے۔ جو محبت کرنے والے ہیں وہ ایک دوسرے کی بات کو بغیر زبان سے ادا کیے ہی سمجھنے لگتے ہیں۔ سو گئے لوگ اس حویلی کے، ایک کھڑکی مگر کھلی ہے ابھی۔ انتظار اس شعر کے اندر واضح طور پہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اور مایوسی ہے کہ کھڑکی کھلی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ابھی بھی جاگ رہا ہے، کوئی ابھی بھی انتظار میں ہے۔ شاید کسی ماں کو اپنے بیٹے کا انتظار ہے، یا کسی بیوی کو اپنے شوہر کا انتظار ہے، یا باپ انتظار کر رہا ہے۔ باقی سب سو چکے ہیں اور صرف ایک شخص ہے جسے امید ہے، باقی سارے مایوس ہو چکے ہیں کیونکہ پوری حویلی ہے اور ساری کھڑکیاں بند ہیں، اور ایک کھڑکی فقط کھلی ہے اور ایک انسان کوئی منتظر ہے۔ یعنی کہ امید اسے ہے اور یہ انتظار اسے ہے کہ شاید روٹ کر جانے والا واپس آ جائے، اور اس وجہ سے وہ آج بھی منتظر ہے۔ اس شعر کے اندر انتظار نظر آتا ہے ہمیں، اور ایک پوری کی پوری کہانی نظر آتی ہے انتظار کی، کہ کوئی ایک شخص جب انتظار کر رہا ہے رات کی اس پہر، جب سب سو چکے ہیں، تو وہ کس قدر اذیت میں ہوگا اور کس قدر مشکل کا شکار ہوگا۔ انتظار کرنا ایک نہایت مشکل کام ہے، اور اس آسان سے شعر میں اس انتظار کی کیفیت کو بڑے ہی مؤثر طریقے سے ناصر کاظمی نے بیان کیا ہے کہ حویلی میں تو سارے ہی رہ رہے ہیں، لیکن کوئی ایک شخص ایسا ہماری زندگی میں ضرور ہوتا ہے جو ہمارا انتظار کرتا ہے، اور آخر وقت تک انتظار کرتا ہے۔ جب باقی ساری کھڑکیاں بند ہو جاتی ہیں تو وہ کھڑکی کھولے ہمارا منتظر رہتا ہے۔ تم تو یارو ابھی سے اٹھ بیٹھے،
शहर में रात जागती है अभी। तो इस शेर में नासिर काज़मी अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि तुम तो अभी से उठकर जा रहे हो और महफ़िल का इख्तिताम चाह रहे हो, लेकिन बाहर निकल के देखो तो शहर में तो अभी रात जाग रही है। अभी लोग जो हैं वो अपने कामों में लगे हुए हैं और हंसी मजाक में लगे हुए हैं। तुम भी बैठो और अभी महफ़िल जो है ना मज़ीद जारी रहनी चाहिए। अब इस शेर के अंदर अपने घर की हालत का बयान शायर कर रहा है कि उसका घर ऐसा है कि वहाँ रात जब होती है तो इस कदर वहाँ पे अंधेरा है और इस कदर जो है वहाँ पे घुटन है कि बैठने वाले ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है और अब वहाँ पर अब उन्हें घरों को जाना चाहिए। लेकिन शायर उन्हें बताता है कि तुम मेरे घर की हालत को ना देखो, यहाँ पे रात कुछ ज़्यादा ही अपना असर दिखाती है और अंधेरा कुछ ज़्यादा ही भयानक है। लेकिन इस वक्त भी शहर में रात जाग रही है, लोग अपने कामों में मशगूल है, रोशनियों की बहार है। तो लिहाजा तुम सिर्फ मेरे घर के अंधेरे को देख के ना घबराओ, बल्कि तसव्वुर में शहर की रात को लाओ और यहाँ बैठ जाओ ताकि हमारी महफ़िल जारी रहे और ये जो भयानक रात है ये आराम से कट जाए। जब वक्त अच्छा भी आएगा नासिर गम न कर, ज़िंदगी पड़ी है अभी। इस शेर के अंदर एक उम्मीद है और इसी उम्मीद के सारे हम सारे के सारे इंसान ज़िंदा हैं। हम में से हर एक मुश्किलात का शिकार है, हम में से हर एक दुखों का और तकलीफ़ों का सामना कर रहा है किसी न किसी हवाले से, लेकिन हम जिए जा रहे हैं और हम इस उम्मीद पर ही जिए जा रहे हैं कि वक्त अच्छा भी आएगा नासिर। यानी कि ये जो वक्त है ये टल जाएगा और मुस्तक़बिल से हमें बेहतरी की उम्मीद है कि आगे आने वाला जो कल है वो बेहतर होगा। बेशक इसके साथ हमें ये उम्मीद भी रहती है कि अभी हमारी बहुत ज़िंदगी पड़ी है, अभी हमने ज़िंदा रहना है। ये हालात जो हैं एक वक्त ऐसा आएगा ठीक हो जाएंगे, हमें जिन दुखों और तकलीफ़ों का सामना है वो ख़त्म हो जाएंगी और इस उम्मीद के सहारे हम सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं और यही उम्मीद हमें ज़िंदा रखती है। क्योंकि अगर किसी को मालूम हो कि उसकी ज़िंदगी से दुख और तकलीफ़ें कभी नहीं निकलेंगी, वो इसी तरह ज़िंदगी गुजारता चला जाएगा, तो शायद वो कुछ अरसा भी ज़िंदा ना रह पाए। तो उम्मीद इंसान को ज़िंदा रखती है। हालांकि हम ये देखते हैं कि हालात नहीं बदलते और इंसान जो है वो वैसे ही ज़िंदगी गुजारता चला जाता है और मौत के मुँह में पहुँच जाता है, लेकिन बहरहाल एक उम्मीद के सहारे हम ज़िंदा रहते हैं।